أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم حاضرین و معزز سامعین، گزشتہ 2 ہفتوں سے یہ بات چلی کہ ہم لوگوں کو اللہ والوں کی معیت اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ والوں سے تعلق اور تعلقات کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان تعلقات کی ایک صورت جو بڑے بڑے بزرگوں میں رہی اور چلی وہ تھی پیری اور مریدی کی سلسلہ. بیعت کا سلسلہ اس کو کہا جاتا ہے. کافی تفصیلی گفتگو اس پہ ہو چکی ہے، اور اس گفتگو کے اندر ایک وجہ اور ایک خاص وجہ یہ تھی کہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان آنے والا ہے، تو رمضان آنے سے پہلے کوئی ایسے کام کیے جائیں جن کی وجہ سے رمضان کی رحمتوں کا وصول آسان ہو جائے، رمضان کی رحمتیں آسانی سے مل جائیں. اسی سے متعلق آج جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ ساری انسانیت کے لیے ایک مربی ہیں. مربی کہتے ہیں اس شخصیت اور اس ذات کو جو جس کی تربیت میں مصروف ہو، اس کی تربیت کے لیے ہر موقع کی تلاش کرے. ماں ایک مربی ہوتی ہے. بچے کے لیے وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ پاپا ہے، یہ ڈبل روٹی ہے، یہ تو بہت ہلکی سی چیز ہے. نہیں، وہ بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے موقع تلاش کرتی ہے. جو چیز بھی اس کو میسر ہوتی ہے بچے کو کھلانے کی کوشش کرتی ہے. جس انداز سے بھی بچے کی تربیت بہتر ہو سکتی ہے، ماں اس کے لیے اپنی محنت اور اپنی جستجو کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ ساری انسانیت کے لیے مربی ہیں، اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام تر اپنی جستجو، اپنی توانائی امت کی رہنمائی کے اندر خرچ فرمائی، اور اتنی زیادہ خرچ فرمائی کہ ایک موقع پر اللہ رب العالمین نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ پیغمبر، آپ اس فکر میں اپنی جان نہ دے دینا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے. آپ اس فکر کے اندر اپنی کہیں جان نہ کھپا دیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. کہا یہ تو آپ تو اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی جستجو میں لگ گئے ہیں، لعلک شاید کہ آپ تو لعلک باخع نفسک، آپ تو اپنی جان ہی اس کے اندر ختم کر دیں گے کہ ایمان کیسے لائیں گے لوگ. ایمان کی فکر اتنی پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کی فکر فرمائی. اور چونکہ آپ مربی تھے
اور مربی کے سامنے جب کوئی سلیبس، جب کوئی نصاب موجود ہو تو مربی کو اور آسانی ہو جاتی ہے۔ چونکہ پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العالمین کا مکمل کلام مقدس موجود تھا، اس لیے کلام مقدس کی روشنی میں پیغمبر کائنات خوب تربیت فرماتے تھے۔ اب ایک مسلمان ہو، کافر ہو، بحیثیت انسان، ساری دنیا میں آپ دیکھیں کہ اس کی زندگی کا آغاز ہر روز ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے اس کی زندگی میں جس کو کہتے ہیں نصف موت اس کے اوپر واقع ہو جاتی ہے، سو جاتا ہے آدمی تو مر گیا تقریباً، اس کو کچھ پتہ نہیں، اور جب صبح اٹھتا ہے تو باقاعدہ یہ زندگی ہے، اور رات کو جو سویا ہے یہ ایک موت ہے، اور یہ زندگی اور موت کو باقاعدہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اس کے لیے لوگوں کو بتایا، اپنی امت کی تربیت میں یہ بات فرمائی کہ دیکھو جب تم سو کر اٹھو تو صبح اللہ سے کہہ دینا کہ اللہ آپ ہی کی مہربانی ہے، الحمدللہ یہ آپ ہی کی مہربانی ہے، یہ تمام تعریفیں ساری کائنات آپ ہی کی ہے یا اللہ۔ کیوں؟ احیانا بعدما اماتنا، کہ آپ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، بعدما اماتنا، بعد اس کے کہ میں تو مر چکا تھا، بعد اس کے کہ ہم تو مر چکے تھے، ہم تو ختم ہو گئے تھے، آپ نے پھر ایک نئی زندگی عطا فرما دی، نئی زندگی عطا فرما۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، مجھے پھر آپ کے سامنے ایک دن لوٹ کے آنا ہے، مجھے آپ ہی کی طرف لوٹ کے آنا ہے، مجھے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ انسان کو رسول اللہ نے احساس دلایا۔ اب یہ ہر انسان کی زندگی کا آغاز صبح سے ہوتا ہے، اور صبح جو مسلمان کی صبح ہے اس کو آپ دیکھیے، صبح جب مسلمان اٹھتا ہے جو اسلام بتاتا ہے ہمارا معمول کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کی صبح 9 بجے اور 10 بجے کیسے ہوتی ہے، ہم صبح اگر جلدی بھی اٹھ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ سب الگ۔ لیکن جو اسلام کی تعلیم ہے، جو مسلمانوں کی تعلیم ہے کہ مسلمان کی صبح ہوتی ہے عبادت سے شروع ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر سے عبادت سے آغاز ہوا ہے مسلمان کا، اور مسلمان اپنی عبادت سے نہیں، عبادت سے پہلے جو عبادت کے لیے شرط رکھی ہے کیا، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی، کوئی بھی نماز پڑھنا، وضو لازمی ہے۔ اگر ایک آدمی کا وضو نہیں ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب وضو کرنا ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو سے انسان کی تربیت کا آغاز فرما دیا، وضو سے ہی۔ وضو کے اندر کیا، ہاتھ دھوئے اور بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیا، ہاتھ دھوئے اور بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہی۔ یہ میری طاقت نہیں تھی، یہ اللہ کے نام سے توفیق ملی، یہ اللہ ہی کی طاقت سے مجھ پر عنایت ہوئی، یہ اللہ ہی کی مہربانی سے مجھے توفیق ہوئی کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے وضو کرنے کے لیے بیٹھا، ہاتھ دھوئے اور بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دو اعضاء ہوئے اور وضو کے درمیان کی دعا پڑھنی شروع کی۔ اب وضو کے درمیان سے دیکھ، اللہم اغفر لی، ارے بھائی صبح صبح اٹھا ہے، کون سا گناہ کیا ہے، لیکن کیا پیغمبر نے تربیت فرمائی، اللہم اغفر لی سے آغاز ہو رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف۔ کیا انسان کی تربیت انسان کو متوجہ کرنے کے لیے، دیکھ ابھی تیری صبح ہوئی ہے نا، تو صبح صبح میں ہی اللہ سے اپنی صفائی کرا لے، اللہ سے اپنی صفائی اور اپنی پاکی کرا لے۔ کیا صبح ہوئی کیوں ہے؟ نمبر 1، صبح ایک زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ صبح کیوں ہے بھائی؟ اب روزگار کے لیے نکلے گا، کپڑا روٹی اور مکان کے لیے نکلے گا، اس لیے آغاز کہاں سے شروع کیا؟ روٹی کپڑا مکان کون دینے والا ہے؟ رب کائنات دینے والا ہے۔ تو سب سے پہلے رب کائنات اسی کو دیں گے جس سے وہ راضی ہوں گے، اور وہ راضی کیسے ہوں گے؟ غلطی تو تجھ سے ہوگی، اللہ سے معافی مانگ لے۔ آغاز یہاں سے کیا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔
میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اس کے بعد اگلا اپنا مدعا رکھ دیا, صبح اٹھنے کا جو مدعا تھا وہ رکھ دیا, کیا؟ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي, اے اللہ مکان عطا فرما دے, اے اللہ مکان عطا, وسعت مکان عطا فرما دے. جھونپڑے میں رہوں پر خوش و خرم رہوں, ایسا نہ ہو کہ محلات کا مالک بن جاؤں اور غم و فکر کا مارا ہوا رہوں. اے اللہ وسعت مکان عطا فرما دے. وسع لی فی داری, یہ اپنا مدعا. پہلا تربیت شروع ہوئی. دیکھو بندے, تو اٹھا کیوں ہے؟ کمانے کے لیے اٹھا ہے, آفس جانے کے لیے اٹھا ہے, بازار جانے کے لیے اٹھا ہے, پڑھنے کے لیے اٹھا ہے. پڑھائی کا مقصد تیرا کیا ہے؟ مستقبل روشن ہو جائے, اس لیے اٹھا ہے نا. تو یہ دیکھ لے کہ یہ مستقبل روشن کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تجھے روٹی دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تجھے کپڑا اور مکان دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اس لیے سب سے پہلے اس سے معافی مانگ لے کہ اللہ اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہے, رات کی تاریکی کا ایک بڑا اندھیرا گزر گیا ہے, رات کی تاریکی کے اندر سے میں ہو کے آیا ہوں, کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہے, اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے. اور اس گناہ کو معاف فرما دے. اس کے فوراً بعد اپنا مدعا رکھ دیا, اور مجھے روٹی کپڑا مکان عطا فرما دے. وبارک لی فی رزقی, اے اللہ میری دکان میں, میرے بازار میں, میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے. فوراً اپنا مدعا رکھ دیا. کیا تربیت فرمائی پیغمبر کائنات نے, کیسی رہنمائی فرمائی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے, اور حدیث سے بھی یہ ایسی دعائیں ثابت ہیں. فرمایا زمین کے اوپر ایک پتا رب کی اجازت کے بغیر ہلتا نہیں ہے, ہلتا نہیں. ایک پتا رب کی اجازت کے بغیر ہلتا نہیں ہے. انسان کو رزق کا مل جانا, انسان کو جو ہے وہ اچھی جاب کا مل جانا, انسان کو بڑی مارکیٹوں کا مل جانا, بڑے بزنس مینوں کا مل جانا, بڑی پارٹیوں کا مل, یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں. زمین پہ اگنے والا ایک پتا اپنی مرضی سے ہلتا نہیں, ایک پتا اپنی مرضی سے ہلتا نہیں. تو اللہ رب کریم کے محبوب پیغمبر نے ہماری تربیت کے لیے کیا, دیکھ جب زمین کا پتا کوئی اپنے رب کی مرضی کے علاوہ نہیں ہلتا, تو تجھے رزق کوئی اور کیسے دے سکتا ہے؟ تیری زندگی کا مالک کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے مکان کی وسعت کسی اور کو کیسے مل سکتی ہے؟ کسی اور کو کیسے مل سکتی ہے؟ ابھی ایک صاحب, تھوڑے دن پہلے ایک صاحب کا فون آیا, پریشان, لاہور میں رہتے ہیں, بتایا کہ یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. تو میں نے اپنے ایک دوست سے ذکر کیا جو عامل تھے, تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ ان کے گھر کے اندر کونے کتنے بنتے ہیں. یہ عملیات کے اندر جو تعویذات وغیرہ دیتے ہیں, پانی کا چھڑکاؤ ہے, اس قسم کی چیزیں. تو انہوں نے کہا ان کے گھر کے کونے پوچھیں, یعنی جو جگہ گھر کے اندر کوئی بھی کونا, کوئی الماری رکھی ہوئی ہے اس کا کونا, کچن ہے اس کا کونا, کونے کتنے بنتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا, بہت پریشان, اور پریشانی کے اگر تذکرہ کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. بہت تکلیف میں وہ شخص, مسلسل گھبراہٹیں اور پریشانیوں نے ان کو گھیرا ہوا. تو میں نے ان سے پوچھا گھر کے کونے کتنے بنتے ہیں, ذرا بتائیں. تو انہوں نے کہا میں گنتی کر کے بتاؤں گا, گنتی کر کے بتا. اگلے دن بتایا, کہنے لگے 185 کونے بنتے ہیں گھر کے, 185 کونے. تو میں نے کہا آپ کا گھر کتنا بڑا ہے؟ یہ 185 کونے. کہنے گھر جس کے اندر, اور بڑے اچھے علاقے میں وہاں پہ ان کا گھر. تو کہنے لگے میرا گھر تقریباً 1 ایکڑ پہ بنا ہوا ہے, 4,500 گز پہ مکان بنا ہوا ہے, 4.5. لیکن پریشان. اور آپ کسی جھگی کے قریب سے گزر جائیں, او سکون کی نیند سویا ہوا ہے, اس کو چارپائی میسر نہیں ہے, اس کو زمین کے اوپر ایک پتلا سا ہلکا سا کپڑا بچھا کے اللہ نے اس کو ایسی نیند عطا کی ہے کہ جھونپڑی سے باہر اس کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ایسی سکون کی نیند میں وہ سویا ہوا ہے. لیکن مال و زر کے اندر لدھے ہوئے لوگ بڑی کوٹھیوں میں. کیوں؟ اللہ دیتا اللہ ہے, جس کو چاہے وہی عطا فرماتا ہے. گدھا کو بادشاہ کر دے, بادشاہ کو گدھا کر دے. گدھا کہتے ہیں گدڑی اوڑے ہوئے کو, گدھا کو بادشاہ کر دے, بادشاہ کو گدھا کر دے. اشارہ اس کا کافی ہے گرانے اور بڑھانے میں. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہم بحیثیت مسلمان ہم غلط فہمیوں کا شکار ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں رزق کون دے رہا ہے.
ہمیں رزق ہمارا اللہ دیتا ہے. یہ مارکیٹ، یہ دکان، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ سب تو تھوڑے تھوڑے ذریعے ہیں، واسطے ہیں. حقیقت میں تو رب کریم پہنچاتے ہیں. تو میرے محترم رسول اللہ علیہ السلام کی تربیت کا آغاز دیکھیں کہ انسان کی صبح ہوئی، صبح کے مقاصد سوچیں. مقصد کیا ہے صبح کرنے کا؟ ایک آدمی کو آفس جانا ہے صبح 8 بجے، خود بخود 7 بجے آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ ہم نے مقصد اپنا صبح کا مقصد کیا رکھا ہے؟ ہمارا مقصد ہے ہمیں دنیا مل جائے، ہمیں کمائی ہو جائے، ہمارا روزگار اچھا ہو جائے. جس آدمی کو 12 اور 1 بجے دکان جانا ہوتا ہے وہ سسٹم اس کا بن جاتا ہے، وہ 11 بجے سو کے اٹھتا ہے. اور جو صبح 7 بجے اٹھنے والا ہے وہ 11 بجے والے سے کیا کہتا ہے؟ یار تم اتنا لمبا پڑے کیسے سوتے رہتے ہو؟ بھائی ان کو عادت پڑ گئی، اس لیے کہ اس کی صبح 11 بجے شروع ہوئی. کیوں؟ اس نے معاش کو ہی اپنا حقیقت سمجھا، لیکن معاش دینے والے کی حقیقت کو نہیں پہچانا، اللہ کی حقیقت کو نہیں پہچانا. رسول اللہ نے آغاز فرمایا اللہ کی حقیقت سے. کہا دیکھ تیری آنکھ کھلی صبح تو یہ یاد رکھنا یہ تیری آنکھ خود نہیں کھلی، اس آنکھ کو کھولنے والی ایک رب کی ذات ہے. وہ چاہتا، ایک شخص نے کہا کہ صبح اٹھوں گا تو توبہ کر لوں گا. اس کی صبح ہی نہیں ہوئی. صبح اٹھوں گا تو توبہ کر لوں گا، صبح ہی نہیں ہوئی، ختم قصہ ختم. کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بس میں نہیں، کچھ بس میں نہیں ہے. اللہ رب کریم کے محبوب پیغمبر نے سکھایا، کہا صبح ہوئی فوراً کہہ دے الحمدللہ. اے اللہ تمام مہربانیاں آپ کی، اے اللہ یہ تمام عنایتیں آپ کی، اے اللہ یہ تمام رحمتیں آپ کی. ساری کائنات کی اوپر برسنے والی رحمتیں صرف آپ کی. احیانا بعدما، آپ نے مجھے زندگی عطا فرمائی. بعدما اماتنا، میں تو مر گیا تھا، مرنے کے بعد آپ نے دوبارہ زندگی مجھے عطا فرمائی. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. وضو کے لیے چلے، ہاتھ دھوئے، ابھی ہاتھ پانی میں ڈالا اور پیغمبر کیا سکھا؟ بولا کہہ دے بسم اللہ. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تو یہ کہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، نماز پڑھ. ارے تیرے کیا بس میں ہے رب کے حضور میں آنا؟ کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے؟ یہ رب کا دربار ہے. ایک چائناماز اور جائنماز کی جگہ، ایک آدمی کے سجدہ کرنے کی جگہ، یہ رب کریم کا دربار ہے. جس کو جہاں سجدے کا موقع مل گیا وہ سمجھ لے ادھر میرے رب کی رحمت اور رب کی محبت میری طرف متوجہ ہو گئی. سجدے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا اپنے بندے کو اپنے سینے سے لگا لینا. اور محبت میں سینے سے کبھی کوئی ایسے ہی نہیں لگاتا. جس کو محبت ہوتی ہے تو سینے سے لگایا جاتا ہے. ہر کسی کو ہر کوئی سینے سے تھوڑی لگاتا ہے. ہر کسی کو ہر کوئی سینے سے نہیں لگاتا. کوئی لگنا بھی چاہے تو لوگ بھگا دیتے ہیں، پیچھے ہٹو. اتنا آسان نہیں ہے یہاں پہ سینے سے لگنا، یہاں پہ گلے ملنا. سجدے کی توفیق کا ہونا اللہ کی محبت کا متوجہ ہونا ہے. جب اللہ کی محبت کی متوجہ ہونے کی طرف تیری طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، تجھے نماز کے لیے قدم اٹھنے شروع ہوئے. اور جب تو نماز کے لیے قدم تیرے اٹھے، ہر قدم پہ رب کی رحمتوں کا لکھا جانا شروع ہو گیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں موجود ہے. جب مسلمان عبادت کے لیے چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، جب تو نے سوچ لیا کہ تو نے ارادہ کر لیا، تیرے دل میں آ گیا کہ تو نے نماز پڑھنی ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کی طرف تو کھڑا ہو گیا، رب کریم نے کہا وہیں پہ شروع ہو جا. اب قدم قدم کے اوپر تیرے نیکی لکھی جانا شروع ہو گئی. میں وضو کرنے کے لیے گیا، وضو کے لیے ہاتھ دھوئے اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رب کے نام کی ہی مہربانی ہے، یہ میرے رب کے نام کی ہی مہربانی ہے کہ مجھے رب نے اپنے دربار کا راستہ بتا دیا ہے، وضو کرنے کا سلیقہ عطا فرما دیا ہے، وضو کے پانی تک مجھے پہنچا دیا ہے. کتنی دنیا ہے جو صبح اٹھتی ہے لیکن بستر پہ ہی رگڑے کھاتی رہتی ہے، لوٹ پوٹ ہوتی رہتی ہے، اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی نماز پڑھنے جانے کے لیے. کتنی دنیا ہے جو صبح کے وقت میں اٹھ جاتی ہے. کوئی کسی گھن گرج سے اٹھتا ہے، کوئی کسی دروازے کے زور سے بند ہونے سے اٹھتا ہے، کوئی کسی اور چیز کے ہلانے سے اٹھتا ہے، کوئی لائٹ کے چلے جانے سے اٹھتا ہے، کوئی اے سی کے بند ہو جانے سے اٹھتا ہے، کوئی پنکھے کے بند ہو جانے سے اٹھتا ہے. لیکن اٹھتا ہے، پسینے آ رہے ہیں کہ الیکٹرک کو گالیاں پک رہے ہیں، لیکن وہیں پہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے. کیوں؟ رب کی توفیق ابھی تیری طرف متوجہ نہیں ہوئی، اللہ کی محبت ابھی تیری طرف متوجہ نہیں ہے. اللہ ہی تجھ سے ناراض
تو پڑھا رہے, چھوڑ دو اس کو. اور جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں, جس کی طرف اللہ متوجہ ہو جاتے ہیں, جس کی کاوشیں اللہ کو پسند آ جاتی ہیں, تو اس کے دل میں کیا داعیہ پیدا ہوتا ہے. اس کو وہ الارم لگاتا ہے, ذرا سی گھنٹی بجتی ہے, آنکھ کھلتی ہے, وہ فوراً کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ نے زندگی عطا فرما دی. موت کے بعد ایک چھوٹی سی موت آئی, اللہ نے زندگی عطا فرمائی. وہ چلتا ہے, وضو کے لیے چلتا ہے. پیغمبر کائنات کہتے ہیں قدم قدم پہ نیکی لکھی جانا شروع ہو گئی. وضو کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالے اور کہا بسم اللہ, یہ میرے رب کی نام کی مہربانی سے یہ سب کام شروع ہوا. وہ بڑا رحمان بھی ہے, وہ بڑا رحیم بھی ہے. اب شروع کیا وضو, تھوڑی دیر کے بعد بولے اللہم اے اللہ اے اللہ. اللہم کا معنی اے اللہ اغفر لی ذنبی, میرے گناہوں کو معاف فرما دے. رات کی تاریکی میں کوئی غلطی کی اس کو معاف فرما دے, کل کے دن کے اندر کوئی کوتاہی کی اس کو معاف فرما دے. ابھی اور اس وقت تک جتنے گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھے, اے اللہ مجھے معاف فرما دے. یا اللہ معاف کر دے, مجھے شیطان نے پکڑ لیا تھا, شیطان پکڑ کے لے گیا تھا, اب تو رحمان تیرے سامنے آ گیا, شیطان نے شرارت کرائی, تو نے نیکیوں کی طرف لے کے آیا, اے اللہ معاف فرما دے. اور اس کے بعد فوراً کیا اگلا اپنا مدعا, اے اللہ آج کا دن بھی اچھا گزر جائے. کیا ووسع لی فی داری, یا اللہ میرے مکان میں وسعت عطا فرمانا, میرے مکان کی وسعت عطا فرمانا. وبارک لی فی رزقی, میرے روزگار میں برکت عطا فرمانا. پیغمبر کی مہربانیاں تو دیکھیں, پیغمبر کی مہربانیاں تو دیکھیں. سر سوچے کوئی تصور کر سکتا ہے ایسی تربیت کو اگر کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایسے ملایا جیسے باپ ناراض ہونا ماں بتاتی ہے, ماں بتاتے بیٹا ابا کے سامنے جب تو جائے گا نا ایسے کرنا, ایسے بولنا, بیٹا باپ سے تم یوں کہنا, بیٹا باپ سے یوں کہہ دینا, وہ مجھے پتا ہے نا, بس مجھے پتا ہے نا, وہ راضی ہو. ایسے جیسے ماں بچے کو سکھاتی ہے, ایسے پیغمبر کائنات اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ میرے بندو اور میری امت کے افراد, اے لوگوں میری امت کے لوگوں, جب اللہ کے سامنے جاؤ, اللہ کی رحمت جو تمہاری طرف کیسے متوجہ ہوگی, دیکھو یوں کرنا, دیکھو ایسے کرنا, دیکھو ایسے کرنا, دیکھو ایسے کرنا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں. وضو کر لیا, وضو کے بعد کیا بتایا, بولا کلمہ شہادت پڑھ لینا, شہادت پڑھ لینا, لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں, کوئی معبود نہیں میرے اللہ کے سوا, کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں. میری عبادت صرف میرے اللہ کو ہوتی ہے. میرا پورا دن کسی کو سجدہ نہیں ہوگا, میرا پورا دن کسی کے سامنے جھکے گا نہیں, کبھی کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. لا الہ الا اللہ اگر ہے میرے لیے تو کوئی میرے صرف اللہ ہے, جو میرے جھولی کو بھی بھرتا ہے, میرے دامن کو بھی بھرتا ہے, میرے ہاتھوں کو بھی بھرتا ہے. ارے وہ جس کو عطا کرتا ہے اتنا عطا کرتا ہے کہ اس سے پھر سنبھالا بھی نہیں جاتا, اتنا عطا کر دیتا. عطاؤں کے دروازے رب کھولتا ہے, دنیا میں کسی کے بس میں نہیں ہے عطا کے دروازے کھولتا, اللہ عطا کے دروازے کھولتا ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کسی نے بند کر دیا ہے, کسی نے سلسلہ روک دیا ہے. کوئی نہیں روک سکتا, کوئی نہیں روک سکتا. جس کو اللہ دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور جس کے لیے اللہ روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. کتنے لوگ, ہم اسی ماحول و معاشرے میں رہتے ہیں, ماحول و معاشرے میں رہتے ہیں, کتنے لوگ ہیں دولتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, لیکن دولت کا ایک لقمہ منہ میں نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ کہا کینسر ہو گیا ہے, منہ سے کھا نہیں سکتا. یہ کس نے روکا, یہ کس نے روکا؟ یہ دولت اگر تیرے لیے ہی تھی تو تیرے منہ میں کیوں نہیں جاتی؟ یہ دولت کا مالک اگر تو ہی تھا تو آج تیرا لاشا پڑا ہے, دولت کے اوپر جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ تو دے دے نا اپنی دولت, تقسیم کر دے نا اپنی دولت. دولت ادھر دولت ادھر جنازہ رکھا ہے, جس کی دولت ہے لوگ اس کو کندھا دے رہے ہیں اور دوسرے لوگ مال اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. دولت, اس دولت کا کوئی اعتبار ہے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ, وہ صحابی جنہوں نے پیغمبر کائنات کو نہ دیکھا نہ آپ سے ملاقات کی, لیکن نبی نے ان کو پھر بھی صحابی کا درجہ عطا فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمایا, عمر
اگر اویس کہیں مل جائے تو اس کا بہت خیال کرنا، اگر اویس کہیں مل جائے تو اویس کا بڑا اکرام کرنا، بڑا خیال رکھنا۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آئی، تقریباً 12 سال کی خلافت، تلاش کرتے رہے نہیں ملے۔ حضرت اویس آخری زمانے کے اندر حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ساتھ کہیں جا رہے تھے، حضرت علی نے بتایا کہ اویس کی علامت فلاں جگہ مجھے ایک شخص ملا تھا، اس میں پائی جاتی ہیں جو پیغمبر نے علامتیں بتائے تھے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی پہنچ گئے، حضرت اویس قرنی سے ملاقات، قصہ بہت طویل ہے، حضرت اویس قرنی سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر فاروق نے وہ تمام علامتیں پہچان لی جو پیغمبر کائنات نے بتائی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کہا، اویس چند وقت، تھوڑا سا وقت ادھر صبر کرنا، میں بھی آتا ہوں۔ کہاں چلے؟ کیوں؟ میں نہیں رک سکتا، کیوں؟ کہاں جاتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اویس میں تم کو کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں، اور اپنے ذاتی مال سے، میں امیر المؤمنین ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں کوئی حکومت کے مال سے یا بیت المال سے کچھ دوں گا، اپنی ذاتی مال سے تم کو کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی نے کیا کہا؟ بولا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب، امیر المؤمنین صاحب، آپ خود بھی ہلکے رہو، اس دنیا کی دولت سے ہمیں بھی ہلکا رہنے دو، مجھے ان ہدیوں کی، دنیا کی دولت کے ان ہدیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری زندگی ہلکی پھلکی گزر رہی ہے اور میں آگے بھی ہلکی گزارنا چاہتا ہوں، آپ خود بھی ہلکے رہیں، مجھے بھی ہلکا رہنے دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے اویس قرنی کی جتنی تعریفات فرمائی تھی، مجھے ان ایک ایک تعریف پہ من و عن یقین تھا کہ وہ ایسا ہی انسان ہوگا، لیکن اویس قرنی کے اس ایک جملے نے جو میرے اندر طاقت بھر دی، میں اس کا ساری زندگی بدلہ عطا نہیں کر سکتا۔ کیا بولا؟ ہلکا رہنے دو، دنیا کی دولت ہے، آج آنکھ بند ہوئی کل پتہ بھی نہیں ہوگا یہ دولت کس کے ہاتھ لگی، کسی بدماش کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہے، کسی ڈاکو کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہے، کسی قاتل کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہے، کسی زانی اور شرابی کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہے۔ اپنی دولت پہ ناز مت کرو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور اللہ سے مانگو، اللہ کی عطاؤں پہ، سچائی کی بلبوتے پہ اور سچائی کی بنیاد پہ جو دولت اللہ عطا فرمائیں گے، اس دولت کی حفاظت بھی اللہ ہی فرمائیں گے، اس دولت کی حفاظت بھی اللہ ہی فرمائیں گے، ورنہ لاکھوں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ گلشن اقبال میں ایک صاحب نے مجھے بلایا، سیکورٹی سسٹم دکھا رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ کیمرہ اور انہوں نے ایک الارم دکھایا، وہ 2 دروازے ایسے بند ہوتے ہیں، دروازہ جیسے ہی کھلے گا، ایک وقت انہوں نے رکھا ہوا تھا اس پہ، اگر دروازہ کھلا نہیں، ذرا سا ہلا بھی اپنی جگہ سے، پوری فیکٹری کے اندر الارم گونجنا شروع ہو جائے گا، اور جس کمپنی نے وہ الارم لگایا تھا اس کمپنی کے پاس بھی الارم بجنا شروع ہو جائے گا، اور اس کمپنی کا دعویٰ یہ تھا کہ اس الارم کے بجتے ہی 15 منٹ کے اندر پوری کمپنی کو، آپ کی فیکٹری کو جو ہے وہ سیکورٹی ادارے گھیر لیں گے، اور ادھر جو کچھ بھی نقصان کے لیے کوئی آیا ہوگا اس کو پکڑ لیں گے۔ یہ ادھر ہی گلشن اقبال وہ 13D کے علاقے کے اندر ایک صاحب نے مجھے جا کے دکھایا، بولا یہ میں نے مکمل لگوایا ہوا ہے لیکن پھر بھی چوری ہو گئی، حضرت میں بڑا پریشان ہوں، چوری ہو گئی، پریشان۔ اب چوری کس نے کی؟ آگے سنیے، یہ مشین بھی بالکل ٹھیک ہے، سیکورٹی سسٹم بالکل ٹھیک ہے، وہ سیکورٹی کمپنی جو لاکھوں روپے سالانہ لیتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو چوری ہوئی ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے جنات نے کی ہے، جنات نے کی، جنات نے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی میں ہم ڈوب جائیں گے، اللہ کی نافرمانی کے اندر ہم غرق ہو جائیں گے، تو پھر انسان نہیں، اللہ کی ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، پھر مخلوق کا ذرہ ہم سے جو ہے دشمنیاں کرتا ہے، مخلوق کا ذرہ ہم سے دشمنیاں کرتا ہے۔ میں بلا مبالغہ اس منبر اور محراب کی امانت کے طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ بعض لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ جو پرندوں سے ڈرتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میرے پیچھے ایک کبوتر لگا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے پیچھے ایک کوا لگا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے اس دیوار کے اوپر روزانہ صبح ایک چیل آ کے بیٹھ جاتی ہے، اور جس دن سے اس نے بیٹھنا شروع کیا ہے میری جاب ختم ہو گئی، میری بیوی سے لڑائی شروع ہو گئی، میرا مزاج تلخ ہو گیا۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ان ساری مخلوقات کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات وما
فی الارض، زمین اور آسمان کے اندر جتنی مخلوقات رب کریم کی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہ چرند اور پرند صبح صبح چہچہاتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب رب سے انسان دور ہوا، ہر چیز انسان کے مخالف ہونا شروع ہو گئی، وہ مخالفت اپنی مرضی سے نہیں کر رہی۔ عین ممکن ہے کہ کوئی چیل پیچھے لگی ہوئی ہو، عین ممکن ہے کہ کوئی کبوتر تنگ کرتا ہو، لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے مسلط کر دیا۔ جب ابرہہ کے لشکر کے اوپر اللہ آسمان سے ابابیل کے ذریعے پتھر برسا سکتا ہے، تو آج بھی اگر گناہ گار کو اللہ کسی پرندے کے ذریعے بھی تنگ فرمائے تو کوئی بعید بات بھی نہیں، بعید نہیں۔ اصل مسئلہ کہاں سے؟ اصل جڑ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ ہمیں پیغمبر کائنات نے ہماری صبح کے آغاز میں بتایا کہ تو نے صبح کیسے کرنی ہے، صبح کیسے کرنی ہے۔ کوئی سوچے آج کتنے لوگ ہیں؟ ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم میں سے کون کون صبح اٹھتے کے ساتھی اپنی نیند سے بیداری کے اوپر کون کہتا ہے الحمدللہ، اے اللہ تمام مہربانیاں آپ کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ہمارا ایک اپنے آپ سے پوچھے الحمدللہ۔ پیغمبر نے سکھایا، بولا کہو، صبح آنکھ کھل جائے تو کہو رب سے، آنکھ کھل جائے تو آپ اس پہ تو الحمدللہ کہتے ہیں کہ یار صبح پارٹی کو ٹائم دیا ہوا تھا، اچھا ہوا آنکھ کھل گئی، ورنہ اگر سوتا رہتا تو یہ پارٹی نکل جاتی ہے۔ یہ جو بزنس مین آنا تھا اس کو ٹائم آفس کا ٹائم نکل جاتا اگر جو ہے بھی آنکھ نہ کھلتی، اس پہ تو کبھی کبھار الحمدللہ کہتے ہیں۔ پیغمبر نے الحمدللہ کس لیے سکھایا؟ فرمایا اس پہ کہو کہ تم مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے زندگی عطا فرمائی بعد اس کے کہ مجھ پر ایک موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے بتایا وضو کرو، نماز کے لیے وضو کرنا ہے، وضو کے آغاز پہ بسم اللہ۔ اے اللہ آپ کی مہربانی، آپ نے اپنی عبادت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ وضو کی ابتدا کی دعا پڑھنے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد اللہم اغفر لی، وضو کے درمیان کی دعا۔ اور میں عرض کر دوں یہاں پہ انتہائی مجرب دعا، انتہائی کامیاب ترین دعا، بزنس مین ہو، وزیر اعظم اور صدر مملکت ہو، اور یا بالکل ایک ریڑھی اور ٹھیا لگانے والا آدمی ہو، ہر ایک کے لیے اس دعا میں ایسی تاثیر ہے، ایسی طاقت ہے کہ ہماری سوچ سے بھی بالا ہے۔ اور مجھے ایسا نہیں صرف بات تجربوں سے ثابت ہے یہ دعا، کیا وضو کے درمیان میں ایک دو آزاد ہو لیں تو بھی شروع ہو جائیں اللہم اغفر لی، اے اللہ میں معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت عطا فرما دے۔ گھر کی وسعتیں کس چیز کا نام ہے؟ دسترخوان کی وسعت، بیڈ روم کی وسعت، ڈائننگ روم کی وسعت، لانچ کی وسعت، ہر چیز کی وسعت، اے اللہ وسعت۔ وبارک لی فی رزقی، اور اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ پیغمبر نے سکھائی بھائی، پیغمبر کائنات تعلیم فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر نے وضو مکمل ہوا تو پھر فرمایا، بولا بول دو ایک مرتبہ، پھر بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے سامنے جھکنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر کسی اور کے سامنے جا کے جھکنا شروع ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر جھوٹ کا سہارا لینے لگ جاؤ۔ اے ایمان والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے ملاوٹ کے ذریعے سے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے، ناپ تول میں کمی کے ذریعے سے اپنی کامیابی اور ترقی کے خواب دیکھنے لگ جاؤ۔ بھلا دو ان باتوں کو، کہہ دو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی ساری کائنات کے اندر دینے والا، اگر ہے کوئی تو صرف اور صرف ایک اللہ ہے جو مجھے دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، مجھے جلاتا ہے، میرے رزق میں وسعت دیتا ہے، میرے مکان میں وسعت دیتا ہے، مجھے بستر کا سکون عطا فرماتا ہے، مجھے عبادات کے اندر لذت عطا فرماتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو آج کتنا دینا ہے، اس کو دوں کہ نہ دوں، تو اس سے راضی ہے تو میں دے دوں، تو ناراض ہے تو نہ دوں، بولا کسی سے پوچھنا ہے۔ لا شریک، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ساری قدرت ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، ہر چیز شیئن کہتے ہیں معمولی، ایک ذرہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی شیئن کہتے ہیں۔ بولتے ہیں بھائی تو کیا چیز ہے؟
کیا چیز؟ یہ چیز کا ترجمہ عربی کے اندر شیء سے کیا جاتا ہے، چھوٹی سی چیز. بچے کہتے ہیں بابا چیز دلوا دیں، یعنی چھوٹی سی ٹافی دلوا دیں، اس کو چیز کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ کیوں سوچتا ہے کہ اگر نقل نہیں کروں گا تو ناکام ہو جاؤں گا؟ تو یہ کیوں سوچتا ہے کہ اگر ملاوٹ نہیں کروں گا تو شام کو بچوں کے لیے کیا لے کے جاؤں گا؟ تو یہ کیوں سوچتا ہے کہ اگر اس پارٹی کو سچ سچ بتاؤں گا تو یہ پارٹی روٹ جائے گی؟ تو یہ کیوں سوچتا ہے کہ اگر میں یہ کام اپنی مرضی کے مطابق نہ کیا، اللہ کے احکام کے تابع ہو کے کیا تو پھر میں کامیاب نہیں ہوں گا؟ کیوں سوچتا ہے؟ اللہ پہ یقین رکھ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قادر، ہر چیز پہ قادر. میرے محترم، یہ رمضان کی تیاری ہے، رمضان کی تیاری. اپنا صبح کا آغاز پہ غور کیجئے. صبح کا آغاز کب ہو رہا ہے؟ کب ہو رہا ہے سب سے پہلے، اور کیسے ہو رہا ہے؟ کب ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے؟ پیغمبر کے طریقوں سے صبح کا آغاز کیجئے. میں پھر عرض کر دوں، یہ منبر و محراب کی امانتیں ہیں. قرآن سچا ہے، رب کا فرمان سچا ہے، رب کا پیغمبر ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچے اور وعدے کے پکے ہیں. جو آپ کے منہ سے نکل گیا وہ امت سے وعدہ ہو گیا، اور پیغمبر اپنے وعدے کے کبھی مخالف نہیں کرتے. اور جو پیغمبر نے وعدہ کر دیا وہ اللہ نے وعدہ کر لیا، اور اللہ نے اپنے وعدے سے متعلق فرما دیا ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ وعدے کی کبھی مخالفت نہیں فرماتے. اپنی صبح کا آغاز کیجئے اللہ کے نام سے، اپنی صبح کا آغاز کیے وضو سے، اپنی صبح کا آغاز کیے فجر کی نماز سے. رب کے خزانے قدموں میں پڑے ہوئے مل جائیں گے، رب کے خزانے قدموں میں. آج ہم بھاگے پھرتے ہیں فلاں جگہ انٹرویو، آج ہم بھاگے پھرتے ہیں فلاں جگہ پہ سی وی جمع کرا دیں، فلاں جگہ پہ لیکچر دینا ہے، فلاں جگہ پہ انٹرویو دینا ہے، فلاں جگہ جاب کے لیے جا رہا ہوں دعا کر دیں. نہیں، جابیں ہمارے دروازوں کے اوپر ہوں گی، انٹرویو لینے والے لوگ ہمارے دروازوں کے اوپر ہوں گے. رب کریم کی مہربانیاں ہمارے قدموں میں پڑی ہوں گی، ہمارے قدموں میں اللہ دنیا کے خزانوں کو لا کے ڈالیں گے. لیکن ایک اللہ پہ یقین کرنا پڑے گا اور ایک اللہ پہ اعتماد کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اللہ ہم سب کو صبح کا آغاز اس طریقے کے مطابق عطا فرمائے جو طریقہ پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور اس طریقے کے اندر جو اللہ نے کامیابیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کامیابیوں کو ہم سب کا مقدر بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے، جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت ہیں. حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو، یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے. تمام بیانات iTunes کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں. حضرت کے خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آرا دینے کے لیے آپ ہمیں bangemullah@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں.